السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه هینا وهو عند اللہ عظیم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعود لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم آپ لوگ واقعہ افک جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام اور تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے تقریباً اسی کا دراسہ کر رہے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے انہی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں جس کے اندر اس واقعے کا تذکرہ اور تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے کی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواہکم، کہ لوگوں جب تم لوگوں کے سنی سنائی ہوئی باتوں کو قبول کر رہے تھے، ایکسپٹ کر رہے تھے، اپنی زبانوں پہ لے رہے تھے، یعنی سنتے تھے اور اس کو فوراً اپنی زبان پہ لے کر کے فوراً اس کو نقل کرتے تھے، دوسروں کو بتلاتے تھے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، اور تم اپنی زبانوں سے ان تمام چیزوں کو، اس گڑی اور جھوٹ باتوں کو اپنی زبانوں سے نقل کیا کرتے تھے جس کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، جس کا سچ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تمام گڑھی اور افطرا باتوں کو تم لے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور تم ایک سے لے کر کے دوسرے کے پاس، دوسرے سے لے کر کے تیسرے کے پاس نقل کیا کرتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے، بیان بازی کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو تمہارا عمل تھا، جو یہ تمہارا کام تھا، یہ باطل قول جو تھا جس کا سچ سے اور حق سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، تم اس باتوں کو کیا کر سمجھ رہے تھے؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم لوگ اس کو آسان سمجھ رہے تھے، اور تم لوگ اس کو عظیم امر نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ بات نقل کرنا یہ بہت ہی آسان ہے، یہ بہت ہی آسان چیز ہے، اس پہ ہمیں کوئی سزا، ہمیں کوئی گناہ، اور اسی طریقے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، بلکہ تمہارا یہ فعل اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر ایک عفیفہ، ایک پاک دامن، ایک عفت والی عورت اور لڑکی کے اوپر کیا لگائے جاتے ہیں؟ چارجز لگائے جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، اور یہ تہمت اور یہ الزام، اس طرح کی باتوں، کسی کے عزت سے کھیلنا، کسی کے پاک دامنی سے کھیلنا، کسی کے عفت سے کھیلنا، یہ عظیم امر ہے۔ یہ عظیم امر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا یہ آسان ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بہت ہی عظیم امر ہے۔ کیونکہ جو چیز سے تم کھیل رہے ہو، جو واقعہ تم نقل کر رہے ہو اور لوگوں کو جا کر بتلا رہے ہو، کیا ہے؟ یجب علیکم ان تأتوا بأربعة شہداء، کم؟ بأربعة شہداء الذین رأوا هذا الفعل القبیح والشنیع، کہ کیا ہے؟ اگر تم اس کو اپنی زبان سے نقل کر رہے ہو، لوگوں کو بتلا رہے ہو، تو کیا ہے؟ یجب علیکم ان تأتوا بأربعة شہداء، تمہارے اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ تم 4 گواہ لے کر کے آؤ، اور وہ کون سے گواہ ہو؟ آئی وٹنس۔ کون سے؟ عینی گواہ، عینی شاہد، آئی وٹنس۔ اور تمہارے پاس نہ تو گواہ ہے، اسی طریقے سے صرف اور صرف یہ سنی ہوئی بات ہے، تو کیسے تمہارا یہ دل، کیسے تمہارا یہ ایمان گوارا کر لیا کہ تم اس بات کو، اور وہ بھی ازواج مطہرات
उम्महातुल मोमिनीन या उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से नकल करो। कैसे तुम्हारा दिल गवारा कर लिया, कैसे तुम्हारा ईमान इस बात पर राजी हो गया कि ये फेल नौज़ बिल्लाह उनसे भी सादिर हो सकता है। कहा क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को हुआ इंदल्लाही अज़ीम, इसका मामला बहुत बड़ा है क्योंकि इस पर गवाह तुम्हें पेश करनी है। अगर गवाह नहीं पेश करोगे तो 80-80 कोड़े लगेंगे। क्या होंगे? 80-80 कोड़े लगेंगे। वलौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, मोमिनो तुम अपने आप को मोमिन कहलवा रहे हो, अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान कहलवा रहे हो, तो क्या तुम्हारे ईमान, क्या तुम्हारा तकवा, जब तुम तक तुम्हारे कानों तक ये खबर पहुंची और ये चीज तुम्हारे कानों तक पहुंची कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, उनके ताल्लुक से ये खबर पहुंची, तो क्या तुम्हारा तकवा, तुम्हारा ईमान तुमको इस बात से नहीं रोका? क्योंकि अगर तुम कह रहे हो तो तुमको 4 गवाह पेश करने हैं। क्या तुम्हारा ईमान, तुम्हारा तकवा तुमको इस फेल कबी, इस फेल शनी को करने, नकल करने से नहीं रोक रहा है? वलौला इज़ समिअतुमूहु, और जब तुमने ये बातें सुनी, क़ुल्तुम मा यकूनु लना, तो तुमको कह देना चाहिए था, मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, इसमें हम बात नहीं कर सकते, ये हमारे लायक और ज़ेबा नहीं दे सकता है कि हम इसके ताल्लुक से बात करें, क्योंकि हम पक्के सच्चे मोमिन हैं, हम साहिब तकवा हैं, हम साहिब ईमान हैं। हम कैसे बगैर दलील के, हम कैसे बगैर गवाह के, हम कैसे बगैर आई विटनेस के हजरत आयशा रज़ी, वो भी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ज़ौजुन नबी, ज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इस तरह की बातें कर सकते हैं? कैसे हमारा ज़मीर गवारा कर सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, कैसे तुम्हारा ज़मीर गवारा कर सकता है? तुम मोमिन हो, तुम पक्के सच्चे मुसलमान हो, तुम अपने आप को मुत्तकी कहते हो, तुम अपने आप को परहेजगार कहते हो, सारी चीजें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, तो कैसे तुम्हारा दिल ये गवारा कर सकता है? तुम्हारा ईमान कैसे ये गवारा कर सकता है कि तुम बगैर किसी गवाह के, बगैर किसी आई विटनेस के, बगैर किसी सबूत के तुम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरीके से अलेज्ड और चार्जेस लगा सकते हो? It is impossible. No, but your iman, your faith should stop you from this ugly work. I hope you have understood. क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? कुल्तु मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, हमें यह ज़ेबा नहीं देता है कि हम इसके ताल्लुक से बात करें। सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, और जब तुम्हारे कानों तक बातें पहुंची थी, तुम्हें बेसाख्ता ये कह देना चाहिए, हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, तो खुल्लम खुल्ला बुहतान है, बुहतान तराशी है, इल्जाम है, तोहमत है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर। किस चीज की बिना पर? अपने ईमान की बिना पर, अपने नबी की तरबियत की बिना पर, नबी की सोहबत की बिना पर, सहाबियत, लक़्ब सहाबी से, नाम सहाबी से मुत्तसिफ होने की बिना पर, और वो उम्मुल मोमिनीन होने की बिना पर, और ज़ौजतुन नबी होने की बिना पर, बिन्ते सिद्दीक होने की बिना पर, तुम्हें बेसाख्ता ये कहना चाहिए, हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, कि ये तो खुल्लम खुल्ला गुनाह है, ये खुल्लम खुल्ला झूठ है, बुहतान है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर। यईदुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको नसीहत करता है। क्या है? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, अगर मोमिनों से सरजद गुनाह सरजद हो जाए, मोमिनों से खता हो जाए, तो क्या करना है? उन्हें नसीहत करनी है, उन्हें दोबारा दावत देनी है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का यईदुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको नसीहत दे रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको समझा रहा है। क्या है? यईदुकुमुल्लाह अन तऊदू लिमिस्लिही, कि इस फेले शनी, इस फेले कबीह, इल्जाम, बुहतान तराशी की तरफ तुम्हें दोबारा लौटना नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको नसीहत कर रहा है कि लोगों, इस तरीके से कभी भी बगैर गवाह के, बगैर आई विटनेस के, बगैर आईनी शाहिद के कभी भी किसी के ताल्लुक से तुम्हें इस तरीके से बातें नहीं कहनी है।
چلو ہو گیا تم سے سرزد گناہیں ہو گئی، لیکن اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، تمہارے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن دوبارہ مستقبل میں کبھی بھی ایسے فعل تم سے نہیں ہونے چاہیے کہ تم کسی عفیفہ، تم کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام اور تہمت لگاؤ۔ ابدا، کبھی بھی نہیں، ہرگز، ان کنتم مومنین، اگر تم پکے سچے مومن ہو، اگر تم اپنے آپ کو مسلمان، اگر اپنے آپ کو صحابی، اپنے آپ کو نبی کا تربیت یافتہ، اپنے آپ کو متقی، اپنے آپ کو پرہیزگار، اپنے آپ کو مومن، اپنے آپ کو مسلم کہلوا رہے ہو، ان کنتم مومنین، تو اس طریقے سے دوبارہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے تو وہ گواہ لے کر کے آئے، تو بغیر گواہ کے تمہیں کسی کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے، قبول نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایمان کی بنا پر ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم ایمان کس پر لائے؟ اللہ اور رسول پر، تو اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا کہ 4 گواہ جب ہو جائے تب باتیں ماننی ہے، اور ہم بغیر 4 گواہ کے مان رہے گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کنتم مومنین، مومن کا مطلب یہ ہے ان یکون خاضعا للہ سبحانہ وتعالی ومطیعا للہ سبحانہ وتعالی فی جمیع الاوامر، کہ اللہ رب العالمین کا مطیع اور اس کے سامنے اپنے سر کو ریزہ کیے ہو، خم کیے ہوئے ہر فعل میں۔ ان کنتم مومنین وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لوگوں، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آیتوں کو واضح کر رہا ہے، اپنی آیات کو، اپنی شریعت کو، اپنے مواعظ کو، اپنی نصیحت کو، اور تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، تم کو کھول کھول کے بتلا رہا ہے کہ 4 گواہ جب تک نہ ہو جائیں تب تک کسی کی بات کی گواہ کسی کی بات کو ایکسپٹ مت کرنا، قبول مت کرنا، ورنہ تمہارے اوپر ہی کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس فعل سے باز نہیں آ رہے ہو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر فعل، تمہارے ہر قول کو جاننے والا، تم کیا کر رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، کہاں سے باتیں سنو، کس سے نقل کی ہو، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم، اور وہ لوگ، فاحشہ کے معنی کیا ہے؟ بدکاری کے اور زنا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بے حیائی اور بدکاری دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ ایک بے حیائی، یعنی بے حیائی کسی بھی طریقے سے، اور دوسرا ہے بدکاری، زنا، یہ تمام چیزیں۔ کہا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کی بے حیائی اور برائی مسلمانوں کے درمیان پھیلے، مومنوں کے درمیان پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ کیسے؟ کہ جو لوگ بغیر گواہ کے مسلمانوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں زنا کا، کیا ہے؟ لہم عذاب فی الدنیا، دردناک عذاب تو دنیا کے اندر دیا ہی جائے گا، 80 کوڑے لگائے جائیں گے، والآخرہ، اور اسی طریقے سے ان کے لیے آخرت کے اندر کیا ہے؟ عذاب جہنم ہے۔ ان لم يتوبوا هؤلاء من هذا الفعل القبیح والشنیع، اگر وہ لوگ اس فعل قبیح اور شنیع اور برے اعمال اور افعال سے توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العالمین تمہارے جھوٹوں کو اور تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کے مصالح کے، اپنے بندوں کے مصالح کو، ان کے اعمال کو، تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اے لوگو، اگر اللہ رب العالمین کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اللہ رب العالمین کا احسان، اللہ رب العالمین کی رحمت اگر تمہارے اوپر نہیں ہوتی، جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بچھا کر کے رکھی ہے اور نچھاور کر کے رکھی ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا؟ بہت جلد ہی تمہارا مواخذہ کر لیتا۔ تمہارے ان افعال کی وجہ سے، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارا مواخذہ کر لیتا اور تمہارے اوپر اپنے عذاب کو نازل کر دیتا، اور اللہ رب العالمین تمہاری پکڑ کرتا، تو تم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ نہیں سکتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے
جو ان عذاب کو مؤخر کر کے رکھا ہے، جو اللہ رب العالمین فوراً تمہارے اعمال پر، تمہارے گناہ پر تمہارا پکڑ نہیں کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے. اللہ رب العالمین تم کو چانس دے رہا ہے. You are given a chance for this. For is it to return to Allah and seek for Him اور given کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم تمام لوگوں کو معاف کر دے. تو آج کا درس اظن نکتفی بهذا القدر ونلتقي بدرس جديد في الحصص القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.